بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد تمام تعریفیں الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کی رب پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین جو پروردگار عالم ہے، الرحمن جو بڑا ہی مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، مالکی بادشاہ مالک یوم الدین روز جزا، یوم الدین بدلے گئے دن کا، مالکی یوم الدین جو مالک جو بادشاہ یوم جزا بدلے کے دن کا، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں، ہم تیری ہی مدد کے طالب ہیں، اہدنا الصراط دکھلا ہم کو، اہدنا الصراط دکھلا ہم کو سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں راہ دکھلا سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو راستے کو بھول گئے، جو راستے سے بھٹک گئے، وَلَا الضَّالِّينَ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ
کہ شروع سے قبل تحفظ اور تسمیہ کے متعلق تفصیل ہوئی. یہاں سے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہوئی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو سورت اتاری وہ سورہ علق تھی. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا نزول سب سے پہلے کیا. 5 آیات. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے فرمایا. اور ابتدائی نزول زمانہ میں سورہ علق کی 5 آیات، سورۃ المدثر کی آیات، سورۃ المزمل کی آیات اور سورۃ الفاتحہ. سورہ علق کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی. پھر جب 3 سالوں تک جنہیں فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے وحی کا نزول نہ ہوا، 3 سالوں کے بعد جب دوبارہ وحی کا نزول ہوا سورۃ المدثر کی آیات اتری. تو ایک زمانے کے بعد سورۃ المدثر کی درمیان میں وقفے کے بعد آیات اتری. اس وجہ سے انہیں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جن کا نزول سب سے پہلے ہوا. تو اس زمانہ خلاق کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. جس زمانے کا اندر قرآن کریم کا سورہ علق کی آیات کریمہ کے نزول کے بعد وحی نازل نہ ہوئی تو 3 سالوں کے بعد ہوئی. تو درمیان کے 3 سال فطرت وحی کے زمانے کے لاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پوری سورت جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے. اللہ رب العزت نے اس پوری سورت کا نزول پورے قرآن میں سب سے پہلے ہوا. سورت کی تکمیل کے اعتبار سے، پوری سورت کے نزول کے اعتبار سے پورے قرآن میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے جو مکمل سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اور سورۃ الفاتحہ میں نے جس کا بتلایا کہ یہ مطلب ہے پورا قرآن اس کی تفسیر ہے. سورۃ الفاتحہ اس کے اندر اجمال ہے، پورے قرآن اس کا خلاصہ ہے. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن میں سورۃ الفاتحہ کا جواب ہے. سورۃ الفاتحہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ حمد و ثنا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، اللہ رب العزت کی بزرگی ہے اور بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے بنا پر بندوں کو خود سکھلایا کہ تم اپنے رب سے کس طرح مانگو. تو اللہ رب العزت سے بندوں نے مانگا اور اللہ رب العزت نے اس مانگے ہوئے کا پورے قرآن میں جواب دیا. تو سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ الفاتحہ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. اچانک کیا ہوا
آسمان پر ایک دھماکہ ہوا، زوردار آواز آئی تو سر اوپر اٹھایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا کہ اے جبرائیل کیا ہوا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آسمان پر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے کہ جو آج سے قبل کبھی نہ کھلا، اور پھر فرمایا کہ اس دروازے سے ایک فرشتہ ایسا زمین پر آیا ہے کہ وہ فرشتہ اس سے قبل کبھی نہ آیا، اور پھر اس فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی 2 سورتوں کی تلاوت ارشاد فرمائی، ایک سورۃ الفاتحہ مکمل سورت اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان دونوں کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ ان دونوں آیات کو پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کو اور سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات کو جو شخص پڑھ کر اپنے رب سے مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا نام سورۃ الشفاء بھی آتا ہے، فاتحہ بھی آتا ہے، واقعہ بھی آتا ہے، ام الکتاب بھی آتا ہے، ام القرآن بھی آتا ہے، تو بے شمار اس کے سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں، لیکن مشہور نام الفاتحہ، فاتحہ کا معنی کھولنے والی، فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ تو قرآن مجید کے تمام مضمون کو سورۃ الفاتحہ کھولنے والی ہے، تو اس سے فاتحہ شروع اس سورۃ مبارک سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کریم کا شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں شفا بھی ہے، سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کے حمد ہے، اللہ جل جلالہ کی ثنا ہے، بندوں کی دعا ہے، اور اللہ رب العزت سے بندگی کا اقرار ہے، اور اللہ رب العزت سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے ان لوگوں کے اندر شمولیت سے اللہ کی پناہ ہے، جن پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، جن پر اللہ کا غصہ آیا، جو لوگ راہ راست سے بھٹکے، تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت سے پناہ میں آیا کہ اس دعا کو مانگا کہ اللہ ہمیں ایسے بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرما کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا اور راہ راست سے بھٹکے، تو ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ نازل فرما کر بتلا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ الفاتحہ میں 3 ابتدائی آیات کو ایسا اتارا کہ جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ بندوں کی دعا ہے، اور درمیانی آیت ایسی ہے کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو 7 آیات پر اس طرح ایک سورہ مبارکہ جو ہے مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے ساتھ خاص ہے، کہ میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ سب کچھ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا، جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے اسے سب کچھ میں عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ بھی بندے کے ساتھ کہ اس میں بھی جو بندے نے مانگا
وہ اسے سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ درمیان کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس میں اللہ رب العزت کی حمد بھی ہے اور بندوں کے لیے دعا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد بھی ہے اور بندوں کے لیے دعا بھی ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو حسن عطا فرمایا، خوبصورتی عطا فرمائی۔ جو بھی دلوں پر بھا جانے والی چیز آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جس چیز کو دیکھ کر آپ لوگوں کی توجہ اس کی طرف کھینچی چلی جائے، آپ لوگوں کا رجحان اس کی طرف کھینچا چلا جائے اور آپ لوگوں کا ذوق اس کی طرف بڑھتا چلا جائے، آپ لوگوں کی آنکھوں میں چمک اس چیز کو دیکھ کر مزید بڑھ جائے کہ کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہر دلکش منظر، ہر دل نشین منظر، ہر دل حسین و جمیل چیز کو دیکھ کر جو اس کے حسن کی طرف نظر جا رہی ہے، جو اس کے خوبصورتی کی طرف نظر جا رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا حسن ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اس کے پیچھے اللہ کا وجود ہے، اس کے پیچھے اللہ کی عزت کی قدرت ہے کہ پوری کائنات میں آپ کو حسن نظر آیا سورج کا، آپ کو حسن نظر آیا چاند کا، آپ کو حسن نظر آیا سیاروں کا، آپ کو حسن نظر آیا ستاروں کا، آپ کو حسن نظر آیا زمین کا، آپ کو حسن نظر آیا اس کا سمندروں کا، ہواؤں کا، چرند پرند کا، حیوانات کا، ہواؤں کا، اللہ رب العزت کی طرف سے گرجنے والے بادلوں کا اور چلنے والی ہواؤں کا، یہ جو حسن نظر آتا ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے، بارش کے نظام میں ہو، چاہے حیوانات کے چلنے پھرنے میں ہو، چاہے انسانوں کے بولنے میں ہو، چاہے انسانوں کے چہروں میں ہو، چاہے انسانوں کے وجودوں میں ہو، یا انسان کی بنائی ہوئی چیزیں محلات کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، کارخانوں کی صورت میں، بنگلوں کی صورت میں اور ہوائی جہازوں کی صورت میں، بحری بیڑوں کی صورت میں، جس صورت میں بھی چاہے انسان کی صنعت کاری کا اس میں دخل ہو، تو ہر مصور کے پیچھے، ہر نقاش کے پیچھے، ہر صنعت کار کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اتنا شعور دیا، اتنا علم دیا کہ جو اگر انسان کا کسی چیز کے حسن کے اندر اضافے میں اگر دخل ہے تو اس کے پیچھے اللہ کا حسن ہے۔ تو ہر چیز کے حسن کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی طرف ہماری نظر اور ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ یہ میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، جو یہ چیز اتنی خوبصورت ہے تو میرا رب کتنا حسین ہوگا، یہ آسمان اتنا بڑا ہے تو میرا رب کتنا بڑا ہوگا، یہ زمین اتنی بڑی ہے تو میرا رب کتنا بڑا ہوگا، یہ سمندر یا ہوائیں اتنا بڑا وجود رکھتی ہیں تو میرا رب کا وجود کتنا بڑا ہوگا، یہ ہواؤں میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے محلات کو گرا دے، یہ سمندروں میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی سینکڑوں ٹن مچھلیوں کا اپنے اندر تیرنے کی طاقت دے دے، یہ سمندر اتنے طاقتور ہے کہ جو چیز ان کی لپیٹ میں آ جائے سب کو بہا کر لے جائے، تو اس سے جو یہ سمندر اتنا طاقتور ہے تو میرا رب کتنا طاقتور ہوگا، میرا رب کتنا قوت والا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہر چیز کے پیچھے اللہ کا حسن، ہر چیز کے پیچھے اللہ کا ہاتھ، ہر بڑائی کے پیچھے اللہ کی بڑائی، ہر قدرت کے پیچھے اللہ کی قدرت، تو ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی کا وجود ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کا حسن ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ کون اللہ؟ تو پھر اللہ نے تعارف کرایا، کون اللہ؟ یہ دلیل، یہ جواب، یہ سوال تھا، الحمدللہ
یہ دلیل تھی الحمدللہ، یہ ایک سوال تھا الحمدللہ، تو اللہ نے جواب دیا رب العالمین، اس رب کے لیے تعریف ہے جو پروردگار عالم ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، اس رب کے لیے تعریفیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو رب کہتے ہیں، پرورش کرنے والا، پالنے والا، کہ رب کی تعریف کہ جو تمام مسالے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اضافہ کرتا چلا جائے، آہستہ آہستہ ان میں اضافہ کرتا چلا جائے، تمام مسالے کو پیش نظر رکھ کر، تو اور مسالے کو پیش نظر رکھ کر اس کے میں اضافہ کر اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کو پالے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، تو اسے کہتے ہیں رب۔ تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پروردگار عالم ہے۔ ایک عالم یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، مشرق سے مغرب تک، آسمان سے زمین تک، یہ ایک عالم ہے جو ہمارے آنکھیں ہمیں دکھا رہے ہیں۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس جیسے 40,000 عالم اور ہیں۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم اور ہیں۔ عالم کا کیا مطلب؟ جہاں۔ جیسا یہ ایک جہاں ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، اس جیسے جہاں، اور اللہ کے لفظ ہے وہ جہاں جیسے ہے، اللہ کے کوئی مشکل نہیں، تو اس جہاں جیسے اللہ رب العزت نے جتنا بڑا اس جہاں کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اس جیسے جہاں ہماری نظروں سے مابارا اللہ رب العزت نے اور بنائے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 40,000 بن رہے، جن کی تعداد 80,000 بن رہے، تو ان تمام جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اہمیت اور فضیلت اگر کسی کو عطا فرمائی تو وہ ہم لوگ ہیں، یہ انسان ہے، ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو انہیں کے متعلق اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر اپنی خدائی کو پرو دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کر کر جنت کے مناظر کو بیان کر دیا، جہنم کے ہولناکیوں کو بیان کر دیا، اور آپ جنت کے موت کے بعد کے مناظر کو بیان کر دیا، اور بتلا دیا کہ اس کی بھی تیاری کرو، وہاں جانے کے بعد تم نے ہمیشہ رہنا، یہاں سے تمہارا سفر ختم ہو سکتا ہے لیکن وہاں تمہارا سفر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس پروردگار عالم کی تعریف، اس پروردگار عالم کی تعریف، اس پروردگار عالم کے جو ہے حق، اس پروردگار عالم کی صلاح، تو اس رب کے ہم لوگوں نے تعریف کی الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف سے متعلقہ کلمات کو سورۃ الفاتحہ کے شروع میں لا کر بدلا دیا۔ اگر کوئی چیز تعریف کے قابل ہے، تعریف کے لائق ہے، تو وہ اللہ کی تعریف ہے، اور آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے تو اس سب کے پیچھے اللہ کی تعریف ہے، اس سب کے پیچھے اللہ کی تعریف ہے۔ تو سورۃ الحمدللہ رب العالمین یہ ایسی جامع آیات ہے کہ پورے قرآن میں اس جیسی آیت ہے، یہی آیت قرآن میں آ جائے تو اس وہ تعریف ہے، وہ فضیلت اور اہمیت پر مشتمل آیت ہے، لیکن یہ آیت ایسی ہے جو قرآن کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن اس آیت کے ثانی کوئی آیت ہے، اتنی عظمتوں والی آیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے قرآن کے شروع میں رکھ دی، اور ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو سب سے پہلے رکھ دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر تمہاری نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، لہذا سورۃ الفاتحہ کو اپنے لازمی زندگی کا حصہ بنا۔ تمہاری بیماریوں کا اس میں شفا ہے، تمہاری بیماریوں کا جہاں علاج نہیں ہوگا سورۃ الفاتحہ میں علاج ملے گا، لہذا اس کو اپنی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت کہ کون پروردگار عالم ہے کہ جس کی ہم لوگ تعریف کر رہے ہیں، جس کا تعریف کرے، اور رب کون ہے، کون پروردگار ہے، تو بتلایا کہ الرحمن جو بڑا ہی
الرحیم جو نہایت رحمت فرمانے والا ہے، اس رب کی ہم لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس رب کی ہم لوگ حمد کر رہے ہیں، اس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رب کی قدر کریں، کیوں نہ ہم اس کے قرآن کی قدر کریں، کیوں نہ ہم اس رب کی حمد کریں، کیوں نہ ہم اس رب کی صلاح کریں، کیوں نہ ہم اس رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں، کیوں نہ ہم اس رب کی بندگی کریں کہ جس رب نے ہمیں حسن دیا، جس رب نے ہمیں قوت بیان دی، جس رب نے ہمیں قوت سماعت دی، جس رب نے ہمیں بولنے پھرنے چلنے پھرنے کی پکڑنے کی طاقت دی، جس رب نے ہمارے لیے پوری کائنات کو بنا دیا، کیوں نہ ہم اس رب کی عبادت کریں، کیوں نہ ہم اس رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم سے بڑا کوئی ناشکرا نہیں، ناقدرا نہیں ہے، تو ہم سے بڑا ایسا کوئی غافل انسان نہیں ہم سے بڑا کہ جس نے اپنے محسن کی نعمتوں کو حاصل کر اور ان سے لذات حاصل کر ان سے خواہشات پوری کر اور اس سے کی پھر بھی ہم تعریف نہ کریں، اس کی چاہت مطابق پھر بھی ہم اس زندگی نہ گزارے، تو ہم سے بڑا کوئی ناقدر نہیں، ہم سے بڑا کوئی ناشکرا نہیں۔ لہذا ہم اس رب کی تعریف ایسی کریں کہ تعریف میں اللہ کی بندگی میں پوری طرح اپنی زندگی کو ڈھال دیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عشق قرآن عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه